السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التطبیق شرط الانتاج فی الشکل الاول ایجاب الصغرى وفعلیتها مع کلیت الکبرى، وفي الثالث ایجاب الصغرى وفعلیتها مع کلیت احدى المقدمتین، وفي الثاني اختلاف المقدمتین في الكيف مع کلیت الکبرى، وفي الرابع ایجاب المقدمتین مع کلیت الصغرى كما في الضرب الاول والثاني، او اختلاف المقدمتین فی الکیف مع کلیت احداہما کما فی الضروب الباقیہ۔ ما قبل میں آپ نے ضابطے کی ایک شق کو ملاحظہ کیا۔ ضابطہ دو امر پر مشتمل ہے۔ ان دو امروں میں سے پہلا امر کیا تھا؟ حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا، حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، یا جناب والا حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا حد اوسط کے اکبر پر محمول ہونے کے ساتھ، حد اوسط کے اکبر پر محمول ہونے کے ساتھ۔ یہ تھا ضابطے کا امر اول، ضابطے کا امر اول تھا۔ یہاں سے شارح علیہ الرحمہ اس بات کی وضاحت فرمائیں گے کہ یہ ضابطے کا امر اول اشکال اربع میں سے کتنی شکلوں کو اور کتنی ضربوں کو شامل ہے، یہ شمولیت دکھائیں گے۔ ضابطے کا امر اول اشکال اربع میں سے کن کن کو شامل ہے، وہ شمولیت کا اظہار آج شارح بیان فرمائیں گے۔ اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ شکل اول ہو یا شکل ثانی ہو یا شکل ثالث ہو یا شکل رابع ہو، ان کے شرائط انتاج کیا ہیں۔ جب شرائط انتاج آپ کے ذہن میں ہوں گے تبھی تو آپ تطبیق دے پاؤ گے کہ ضابطے کا امر اول کن کن شرطوں کو شامل ہے۔ جب شرطیں ہی ذہن سے اوجھل ہو چکی ہوں گی تو آپ کس طریقے سے اس بات کا انداز لگا پائیں گے کہ ضابطے کا امر اول کن کن شرطوں کو شامل ہے۔ اس لیے شارح اولن پھر سے تمہاری آسانی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اشکال اربع کی شروط کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شرط الانتاج فی الشکل الاول، شکل اول میں نتیجہ دینے کی شرط کیا ہے؟ ایجاب الصغرى وفعلیتها مع کلیت الکبرى، صغرا کا موجبہ ہونا اور صغرا کا بالفعل ہونا کبرا کے کلیہ ہونے کے ساتھ۔ یہی تو تین شرطیں ہیں۔ شکل اول نتیجہ کب دے گی؟ اسی وقت ہی تو دے گی جبکہ صغرا موجبہ ہو اور صغرا بالفعل ہو اور کبرا کیا ہو؟ کلیہ ہو۔ شکل ثالث میں جناب والا نتیجہ دینے کی شرطیں کیا تھیں؟ تو بتاتے ہیں کہ صغرا کا موجبہ ہونا وفعلیتها اور صغرا کا بالفعل ہونا مع کلیت احدى المقدمتین، دونوں مقدموں میں سے کسی ایک کے کلیہ ہونے کے ساتھ، دونوں مقدموں میں سے۔ شکل ثانی میں نتیجہ دینے کی شرطیں کیا تھیں؟ تو فرماتے ہیں اختلاف المقدمتین، دونوں مقدموں کا مختلف ہونا فی الکیفی کیفیت میں مع کلیت الکبرى، کبرا کے کلیہ ہونے کے ساتھ۔ اور شکل رابع میں نتیجہ دینے کی شرطیں کیا تھیں؟ تو فرماتے ہیں ایجاب المقدمتین، دونوں مقدموں کا موجبہ ہونا مع کلیت الصغرى، صغرا کے کلیہ ہونے کے ساتھ۔ یہ جناب والا کن کن ضربوں میں ہوتا ہے؟ تو اشارہ دے دیا کما فی الضرب الاول والثانی، جس طریقے سے شکل رابع کی ضرب اول اور ثانی میں ہوتا ہے کہ دونوں ہی مقدمے کیا ہوتے ہیں؟ موجبہ ہوتے ہیں، اور صغرا کیا ہوتا ہے؟ کلیہ ہوتا ہے۔ یا جناب والا شکل رابع کی دوسری شرط کیا تھی کہ دونوں مقدموں کا کیفیت میں مختلف ہونا، کیفیت میں مختلف ہونا مع کلیت احداہما، ان میں سے ایک کے کلیہ ہونے کے ساتھ۔
تو یہ شرط پائی جاتی ہے شکل رابع کی باقی 6 ضربوں میں، کما فی الضروب الباقیہ، جیسا کہ باقی ضربوں میں۔ تو ان تمام شرائط کو اولاً آپ ذہن میں رکھیں۔ جب یہ تمام شرائط آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، اس کے بعد آپ ضابطے کے امر اول کو ملاحظہ کریں کہ ضابطے کا امر اول ان شرائط میں سے کس کس کو شامل ہے۔ جن جن شرائط کو وہ شامل ہوگا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ضابطے کا امر اول فلاں شکل کو شامل ہے، فلاں شکل کو کیا شامل ہے۔ تو دیکھیے فقولہ عموم موضوعیت الاوسط مع ملاقاتہ للاصغر بالفعل او حملہ علی الاکبر، یہ مصنف کا پورا قول جو کہ کیا ہے، ضابطے کا امر اول ہے، جو ضابطے کا امر اول ہے، یشیر الی شروط الشکل الاول، یہ جناب والا ضابطے کا امر اول شکل اول کی شرطوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے، شکل اول کی شرطوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ضابطے کے معنی کو آپ ذہن میں لائیے۔ ضابطے کا معنی کیا ہوا؟ امر اول کا حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا۔ حد اوسط کی آپ جانتے ہیں کہ حد اوسط کی موضوعیت کب عام ہوگی؟ اس وقت عام ہوگی کہ جہاں پر حد اوسط کیا ہے، موضوع ہو تو وہ قضیہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے۔ شکل اول میں ذہن دوڑاؤ اور دیکھو کہ حد اوسط کہاں پر جناب والا کیا ہے، موضوع بن رہا ہے۔ صغرا میں موضوع بن رہا ہے یا کبرا میں؟ دیکھو بھائی شکل اول میں حد اوسط ہوتا کہاں ہے؟ پہلے تو یہ دیکھو، صغرا میں معمول کی جگہ اور کبرا میں موضوع کی جگہ۔ تو دیکھو بھائی کبرا میں موضوع مل گیا ہمیں، حد اوسط۔ اب اسی کی موضوعیت کا عام ہونا کب ہوگا؟ جبکہ یہ قضیہ کیا ہو، کلیہ ہو۔ تو ہمیں ضابطے کا امر اول یہ بتا رہا حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا، تو یہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ قضیہ جس میں حد اوسط موضوع ہو وہ کلیہ ہو۔ اور شکل اول میں شرط کیا ہے جناب والا کبرا کے تعلق سے؟ شکل اول میں جناب والا شرط یہ ہے کہ کبرا کلیہ ہو۔ تو دیکھو حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا یہ شامل ہے یا نہیں ہے اس شرط کو؟ حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا یہ جناب والا شکل اول میں جو نتیجہ دینے کی ایک شرط ہے کبرا کا کلیہ ہونا، اس کو شامل ہو گیا۔ کتنا؟ حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا۔ آگے کیا ہے جناب والا؟ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے۔ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے تو جناب والا آپ دیکھیے کہ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ حد اوسط کیا ہو، اصغر پر محمول ہو۔ تو محمول کب ہوگا میرے بھائیوں بتاؤ؟ ایجاب کی صورت میں محمول ہوگا یا سلب کی صورت میں محمول ہوگا؟ ایجاب کی صورت میں محمول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب دیکھو حد اوسط کہاں پر محمول کی جگہ ہے شکل اول میں؟ صغرا میں حد اوسط محمول کی جگہ ہے۔ تو اب یہ صغرا میں حد اوسط محمول کی جگہ ہو گیا، تو اب اس کا حمل اصغر پر کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا نا جبکہ یہ موجبہ ہو۔ لہذا حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے۔ صغرا اب ذرا ذہن دوڑاؤ کہ شکل اول کے نتیجہ دینے کی ایک شرط یہ تھی کہ صغرا موجبہ ہو، تو حد اوسط اصغر سے ملاقات کرے تو یہ ملاقات کرنا ہی شامل ہو گیا یا نہیں ہو گیا شکل اول کی اس شرط کو کہ شکل اول میں صغرا کیا ہو، موجبہ ہو۔ اب بالفعل کی قائل لگا دی تو شکل اول میں تیسری شرط کیا تھی؟ صغرا بالفعل ہو، تو بالفعل کی بھی یہاں قید لگا ہوئی ہے۔ تو دیکھو جناب والا ابھی تو ایک جز اس کا بچا رہ گیا کہ حد اوسط اکبر پر محمول ہو، یہ تو ایک جز بچا رہ گیا، بلکہ اتنی ہی عبارت کہ حد اوسط کی موضوعیت کیا ہو، عام ہو، یعنی حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا حد اوسط کی اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، اتنی ہی عبارت شکل اول کی تینوں شرطوں کو شامل ہو گئی۔ کیسے شامل ہوئی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا یہ اسی وقت ہوگا جبکہ وہ مقدمہ جس میں حد اوسط کیا موضوع ہے وہ کلیہ ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ شکل اول میں وہ مقدمہ کون سا ہے جس میں حد اوسط موضوع ہے، تو وہ کیا ہے، کبرا ہے، اس کا کلیہ ہونا شرط ہے، لہذا حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا یہ اس شرط کو شامل ہو گیا۔ اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ
ضابطے کے امر اول میں یہ بھی قید لگا ہوئی ہے کہ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے. تو حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کہاں کرے گا؟ جب ہم نے اس پر ذہن دوڑایا تو ہم نے دیکھا یہ تو حال صغرا میں پایا جاتا ہے شکل اول کے، اس لیے کہ صغرا ہی میں حد اوسط کیا ہے؟ معمول بن رہا ہے. تو حد اوسط وہ جناب والا ملاقات کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ حد اوسط اصغر پر معمول اس وقت ہوگا جبکہ صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو. اور بالفعل کی بھی قید لگی ہوئی ہے. تو شکل اول میں دو شرطیں بچی تھی نتیجہ دینے کی، کیا کہ صغرا موجبہ ہو، اس کو بھی مع ملاقات ہی یہ شامل ہو گیا، اور صغرا بالفعل ہو وہ بالفعل کیا ہوگا؟ شامل ہو گیا. تو جناب والا ضابطے کا امر اول میں حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا، حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ، اتنی ہی عبارت شکل اول کی تمام شرطوں کو شامل ہو گئی. کہتے ہیں یشیرو الی شروط الشکل الاول، ضابطے کا جو امر اول ہے یعنی عموم موضوعیت الاوسط مع ملاقاتی للاصغر بالفعل او حملی علی الاکبر، یہ عبارت اشارہ کر رہی ہے شکل اول کی شرطوں کی جانب. شکل اول کی کیوں؟ فإن الاوسط فی کبراہ، اس لیے کہ حد اوسط شکل اول کے کبرا میں موضوع کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے. وہ عموم موضوعیت، اور یہ بات آپ ما قبل میں جان چکے ہیں کہ موضوعیت کا عام ہونا یکون یہ ہوگا کیسے؟ بکلیت الکبرا، کبرا کے کلیہ ہونے سے. کما سبق معنی ہو، جیسا کہ اس کا معنی ما قبل میں گزر چکا ہے. وقوله مع ملاقاتی للاصغر بالفعل، اور مصنف کا قول مع ملاقاتی للاصغر بالفعل یصدق، یہ صادق آئے گا حین ایجاب الصغرى، کب؟ اس وقت جبکہ صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو. فإن الصغرى اذا كانت موجبة، اس لیے کہ صغرا جب موجبہ ہوگا يتحقق لقاء الاوسط مع الاصغر، یا لقاء الاوسط مع الاصغر، تو حد اوسط کی ملاقات اصغر کے ساتھ متحقق ہو جائے گی. بین طور کہ حد اوسط محمولا علی الاصغر، یہ کیا ہو جائے گا؟ اصغر پر معمول ہو جائے گا ایجابا، ایجاب کے اعتبار سے، و بالفعل، اور بالفعل. تو مع ملاقاتی للاصغر بالفعل، یہ عبارت جناب والا شکل اول کی دو شرطوں کو شامل ہے، اور حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا یہ عبارت جناب والا شکل اول کی ایک شرط کو شامل ہے. شکل اول کے نتیجہ دینے کی تین ہی شرطیں تھیں، لہذا یہ ضابطے کا امر اول شکل اول کی تمام شرطوں کو شامل ہو گیا. وہذا یشیر الی شروط الشکل الثالث ایضا، اور یہی ضابطے کا امر اول بتا رہے ہیں کہ شکل ثالث کی بھی شروط کی جانب اشارہ کر رہا ہے. شکل ثالث کے جو نتیجہ دینے کی شرطیں ہیں ان شرطوں کی جانب بھی یہی ضابطے کا امر اول اشارہ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ جناب والا آپ جانتے ہیں کہ شکل ثالث میں حد اوسط کہاں پر ہوتا ہے؟ دونوں ہی میں موضوع کی جگہ ہوتا ہے. حد اوسط موضوع کی جگہ ہوتا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا یہ کیسے ہوگا؟ وہ مقدمہ جس میں حد اوسط موضوع ہے وہ کیا ہو؟ کلیہ ہو. وہ کیا ہو؟ کلیہ ہو. تو جناب والا اس اعتبار سے اب اس بات نے تقاضا یہ کیا کہ شکل ثالث کے دونوں مقدمے کیا ہوں؟ کلیہ ہوں. حد اوسط کی موضوعیت عام ہو جائے گی. اب ہم ذہن دوڑائیں کہ شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرط کیا تھی؟ شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرط یہ تھی کہ مقدمتین میں سے کوئی ایک کلیہ ہو. مقدمتین میں سے، تو یہ تو جناب والا دونوں کے کلیہ ہونے کو شامل ہے، تو ایک کو تو بدرجہ اولا شامل ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک کو بدرجہ اولا شامل ہوگا. وہذا یشیر الی شروط الشکل الثالث ایضا، یہی ضابطے کا امر اول شکل ثالث کی طرف شکل ثالث کی شرائط کی جانب بھی اشارہ کر رہا ہے. فإن الاوسط موضوع فی مقدمتئی، اس لیے کہ حد اوسط دونوں ہی مقدموں میں یعنی صغرا و کبرا دونوں میں موضوع ہے. ای الصغرا والکبرا، دونوں مقدموں سے مراد کیا؟ صغرا و کبرا. وہ عموم موضوعیت الاوسط، اور حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا یہ تحقق یہ متحقق ہوتا ہے بان تکون الصغرا والکبرا، بین طور کے صغرا اور کبرا، او احداہما یا ان میں سے ایک کلیتن کیا ہو؟ کلیہ ہو. ویشترط فیہ ایضا، اور جناب والا شکل ثالث میں یہ بھی شرط لگی ہوئی ہے ایجاب الصغرا، کہا صغرا کا موجبہ ہونا، وفعلیتها، اور اس کا بالفعل ہونا.
تو شکل ثالث میں جہاں جناب والا نتیجہ دینے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مقدمتین میں سے کوئی ایک کلیہ ہو تو جناب والا اس کو تو حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا شامل ہو گیا، لیکن وہیں پر شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرط یہ بھی تھی کہ صغرا موجبہ اور بالفعل ہو، تو اس کو کون سا لفظ شامل ہوگا؟ ما ملاقاتہ للاصغر بالفعل، ما ملاقاتہ۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ما ملاقاتہ للاصغر بالفعل کا مطلب کیا ہے کہ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات کرے، یعنی کہ حد اوسط کیا ہو؟ اصغر پر معمول ہو، اور شکل ثالث میں میرے بھائیوں حد اوسط معمول بنی نہیں رہا ہے، حد اوسط تو جناب والا موضوع ہے۔ ارے شکل ثالث کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حد اوسط موضوع کی جگہ پر ہو۔ اب حد اوسط خود موضوع کی جگہ پر ہے تو اب معمول کی جگہ تھوڑی حد اوسط، تو اب حد اوسط اصغر پر معمول کیسے ہوگا؟ تو میرے بھائیوں اس کا جواب یہ ہے کہ ما قبل ابھی تمہیں سمجھایا تھا، ما ملاقات للاصغر بالفعل کی جب وضاحت کی گئی تھی کہ حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ حد اوسط اصغر پر معمول ہو یا پھر اصغر حد اوسط پر معمول ہو۔ تو یہاں پر اگرچہ شکل ثالث میں حد اوسط اصغر پر معمول نہیں ہوگا، لیکن اصغر تو حد اوسط پر معمول ہوگا، لہذا اصغر کا حد اوسط پر معمول ہونا یہ بھی کیا ملاقات ہے، یہ بھی کیا ہے ملاقات ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر ملاقات کا لفظ اختیار کیا ہے، حمل کا لفظ اختیار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اگر حمل کا لفظ اختیار کرتے تو اب ایک ہی صورت کو شامل ہوتا کہ حد اوسط اصغر پر محمول ہو، اور رہا جہاں پر اصغر حد اوسط پر محمول ہو رہا ہے تو اب یہ لفظ حمل اس کو شامل ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ملاقات کا لفظ ذکر کر دیا تو اب ملاقات کا تحقق چونکہ حد اوسط معمول ہو اصغر پر تب بھی ہو جائے گا، یا اصغر معمول ہو حد اوسط پر تب بھی ہو جائے گا، اس لیے یہاں پر ملاقات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نہ کہ حمل کا۔ تو اب دیکھیے جناب والا ما ملاقاتی للاصغر بالفعل شکل ثالث کی جو دو شرطیں اور تھی نتیجہ دینے کی کہ صغرا موجبہ ہو صغرا بالفعل ہو، اس کو بھی شامل ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضابطے کا امر اول شکل اول کی تمام شکلوں کو شامل ہے، تمام شرطوں کو شامل ہے، اسی طریقے سے ضابطے کا یہ امر اول شکل ثالث کی بھی تمام شرطوں کو شامل ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ ایجاب الصغرا شکل ثالث میں جناب والا یہ بھی شرط لگائی جاتی ہے نتیجہ دینے کے لیے کہ صغرا موجبہ ہو فعلیتها اور کیا ہو بالفعل ہو۔ تو جناب والا مصنف کا قول ما ملاقاتی للاصغر بالفعل یصدق یہ صادق ہوگا حین اس وقت تحقق الایجاب جس وقت ایجاب متحقق ہوگا والفعلیت اور فعلیت متحقق ہوگی فی الصغرا کہاں پر صغرا میں بہین طور کہ اصغر کیا ہو محمول ہو علی الاوسطی کائے پر حد اوسط پر ایجابن وبالفعل اور بالفعل۔ تو ما ملاقاتی للاصغر بالفعل یہ شکل اول کی جو نتیجہ دینے کی شرط ہے صغرا موجبہ ہو صغرا بالفعل ہو اس کو شامل ہو جائے گا۔ کس طریقے سے شامل ہوگا کہ یہاں پر حد اوسط اصغر پر محمول نہیں ہوگا بلکہ اصغر کیا ہوگا حد اوسط پر محمول ہوگا۔ وَلِذَا اختار لفظ الملاقات اسی وجہ سے مصنف علی الرحمن لفظ ملاقات کو اختار کیا دون الحمل علی الاصغر نہ کہ الحمل علی الاصغر کو، حد اوسط اصغر پر معمول ہو اس کو اختیار نہیں کیا اس لیے کہ یہ ایک ہی صورت کو شامل ہوتا کس کو کہ حد اوسط اصغر پر معمول ہو صرف۔ اب رہا وہ کہ جہاں اصغر حد اوسط پر معمول ہو رہا اس کو شامل نہیں ہوتا یہ، لیکن لفظ ملاقات اس کو بھی شامل ہو جائے گا۔ لیشمل الصورت تاکہ جناب والا یہ لفظ ملاقات دونوں ہی صورتوں کو شامل ہو جائے۔ دونوں ہی صورتیں کیا ہیں؟ حمل الاوسطی علی الاصغر حد اوسط کا اصغر پر معمول ہونا جیسا کہ شکل اول میں، وحمل الاصغر علی الاوسط اور اصغر کا معمول ہونا حد اوسط پر کما فی الشکل الثالث والرابع جیسا کہ شکل ثالث اور رابع میں ہوتا ہے۔ وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى بَعْضِ ضُرُوبِ الشَّكْلِ الرَّابِعِ أَيْضًا یہی ضابطے کا امر اول جناب والا شکل رابع کی بھی بعض ضربوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ شکل اول کی تمام شروط کی جانب اشارہ ہو گیا، شکل ثالث کی تمام شرطوں کی جانب اشارہ ہو گیا۔ اب شکل رابع کی بعض شرطوں کا بعض ضروب کا ذکر چل رہا ہے کہ شکل رابع میں بعض ضربیں ایسی ہیں
کہ جن بعض ضربوں کی جانب یہی ضابطے کا امر اول اشارہ کر رہا ہے، وہ کون سی بعض ضربیں ہیں اس کو بتائیں گے مصنف علیہ الرحمہ، وہ شارح۔ فإن الأوسط موضوع فی صغرا، وہ اس لیے کہ جناب والا شکل رابع کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر حد اوسط کیا ہو، موضوع کی جگہ ہو۔ شکل رابع میں صغرا میں کیا ہوتا ہے؟ حد اوسط موضوع کی جگہ ہوتا ہے، حد اوسط موضوع کی جگہ ہوتا ہے۔ فإن الأوسط موضوع فی صغرا، اس لیے کہ شکل رابع کے صغرا میں جناب والا حد اوسط موضوع ہوتا ہے۔ والصغرا کلیۃ فی الضرب الاول، اور جناب والا صغرا کیا ہوتا ہے؟ کلیہ ہوتا ہے شکل رابع کی ضرب اول میں، ضرب ثانی میں، ضرب ثالث میں، ضرب رابع میں، ضرب سابع میں، ضرب ثامن میں، ان 6 ضربوں میں جناب والا صغرا کیا ہوتا ہے؟ کلیہ ہوتا ہے۔ اور صغرا میں کیا ہوتا ہے؟ حد اوسط موضوع کی جگہ ہوتا ہے۔ تو حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا یہ کب ہوگا؟ جبکہ وہ قضیہ، وہ مقدمہ جس میں حد اوسط موضوع ہے وہ کلیہ ہو۔ تو شکل رابع میں جناب والا صغرا میں حد اوسط موضوع کی جگہ ہوتا ہے، اور شکل رابع کی 6 ضربیں ایسی ہیں کہ جہاں پر صغرا کلیہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا شکل رابع کی 6 ضربوں کو شامل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ فإن الأوسط موضوع فی صغرا، اس لیے کہ حد اوسط شکل رابع کے صغرا میں موضوع ہوتا ہے۔ والصغرا کلیۃ، اور صغرا کلیہ ہوتا ہے۔ فی الضرب الاول، شکل رابع کے ضرب اول میں، ضرب ثانی میں، ضرب ثالث میں، ضرب رابع میں، ضرب سابع میں، ضرب ثامن میں۔ کون کون سی ضرب بچی؟ خامس اور سادس۔ خامس اور سادس، یہ 2 ضرب ایسی بچی کہ جہاں پر صغرا کلیہ نہیں ہوتا۔ سالبۃ فی الضرب الثالث والثامن، اس لیے کہ اور ہاں ان 6 ضربوں میں سے تیسری اور 8ویں ضرب ایسی ہے کہ جہاں صغرا کلیہ تو ہوتا ہے لیکن وہ موجبہ نہیں بلکہ سالبہ ہوتا ہے، موجبہ نہیں بلکہ سالبہ ہوتا ہے۔ لیکن کلیت کی عمومیت کے لیے آپ کو، وہ موضوعیت کی عمومیت کے لیے تو آپ کو صرف کلیہ ہونا چاہیے، اب چاہے وہ کلیہ ایجاب کی صورت میں ہو چاہے وہ کلیہ سلب کی صورت میں ہو۔ سالبۃ فی الضرب الثالث والثامن، ضرب ثالث اور ضرب ثامن میں کیا ہوتا ہے؟ سالبہ ہوتا ہے صغرا، موجبۃ فی باقی المذکورہ، اور باقی جناب والا 4 ضربیں بچی ان میں کیا ہوتا ہے؟ موجبہ ہوتا ہے صغرا، یعنی کہ پہلی ضرب میں، دوسری ضرب میں، چوتھی ضرب میں اور 7ویں ضرب میں۔ ففی هذه ملاقات الاوسط للاصغر بالفعل، تو جناب والا اس شکل رابع میں حد اوسط کی اصغر سے بالفعل ملاقات یہ متحقق ہوگی، ان میں متحقق ہو جائے گی کہ جہاں پر صغرا کیا موجبہ ہے۔ اب ان 6 ضربوں میں سے 4 میں تو موجبہ تھا یا نہیں تھا؟ جب 4 میں موجبہ تھا تو حد اوسط کی اصغر سے بالفعل کیا ہو جائے گی؟ ملاقات متحقق ہو جائے گی۔ کس اعتبار سے؟ کہ اصغر حد اوسط پر معمول ہوگا، اصغر حد اوسط پر معمول ہوگا، کیونکہ شکل رابع میں صغرا میں تو حد اوسط خود موضوع بنا ہوا ہے، لیکن جناب والا شکل رابع کی وہ ضربیں جس میں صغرا سالبہ ہے، یعنی کہ وہ کون سی ضربیں تھیں؟ تیسری اور 8ویں، جہاں پر صغرا سالبہ ہے۔ جب صغرا سالبہ ہے تو اب حد اوسط کی اصغر سے بالفعل ملاقات متحقق نہیں ہو پائے گی، تو ان 2 ضربوں کو شامل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو ہم کہہ دیں گے ہمارے پاس ابھی ایک شیخ بچی ہوئی ہے، حد اوسط اکبر پر معمول ہو، حد اوسط اکبر پر معمول ہو۔ اب جناب والا آپ اگر شکل رابع کی تیسری اور 8ویں ضرب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو تیسری اور 8ویں ضرب میں جناب والا کبرا کیا ہے؟ موجبہ ہے، اور کبرا جب وہاں پر موجبہ ہے تو وہاں پر حد اوسط کا معمول کی جگہ ہے، تو حد اوسط اکبر پر معمول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو دیکھو وہاں پر ضابطے کے امر اول کی دوسری والی شق شامل ہو گئی، دوسری والی شق شامل ہو گئی۔ تو بہرحال ضابطے کا امر اول یہ شکل رابع کی 6 ضربوں کو شامل ہو گیا، شکل رابع کی۔ فرماتے ہیں ففی هذه، تو جناب والا اس شکل رابع میں یا جناب والا ان ضربوں میں جو ما قبل میں یہ 4 ضربیں ذکر کی گئی، یہاں پر صغرا کیا موجبہ ہے، تو ان میں حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات جو ہے یہ متحقق ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأن الاصغر فی الضروب
موجبتی محمول علی الاوسط، اس لیے کہ اصغر ضروب موجبہ میں یہ حد اوسط پر کیا ہے محمول ہے ایجابن. وفی الضربین السالبین، اور رہیں دو ضربیں جو سالبہ یعنی کہ تیسری اور آٹھویں. یصدق الشق الثانی من التردید، تو تردید کی شق ثانی کیا ہوگی وہاں پر صادق ہوگی. وہ کیا ہے شق ثانی؟ وہ حملہ علی الاکبر ایجابن، وہ حد اوسط کا اکبر پر محمول ہونا ایجابن. کیوں؟ فإن کبراہما، اس لیے کہ شکل رابع کی تیسری اور آٹھویں ضرب میں کبرا کیا ہے موجبہ ہے. کبرا موجبہ ہے تو حد اوسط وہاں پر معمول کی جگہ فالاوسط فیہما محمول علی اکبر ایجابن، جب تو جناب والا ان دونوں ضربوں میں حد اوسط یا اکبر پر ایجابن معمول ہو جائے گا. بہذا متحقق فی الضربین الاولین ایضا، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ حد اوسط اکبر پر جو محمول ہو رہا ہے تو وہاں تیسری اور آٹھویں ضرب ہی تو ہم نے دکھائی. تو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ حد اوسط جو اکبر پر محمول ہو رہا ہے تو یہ بات شکل رابع کی پہلی دو ضربوں میں بھی پائی جا رہی ہے. پہلی دو ضربوں میں اگرچہ اس کے بغیر ہی بات مکمل ہو گئی تھی، حد اوسط اکبر پر محمول ہو اس کی ضرورت کہاں پڑی تھی؟ شکل رابع کی تیسری اور آٹھویں ضربوں میں. ٹھیک، اس سے ہماری بات ختم ہو گئی تھی. لیکن اب غور و فکر اگر آپ کریں تو شکل رابع کی جو پہلی دو ضربیں ہیں تو ان میں جہاں پر حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا، حد اوسط کی اصغر سے بالفعل ملاقات بھی پائی جاتی ہے، وہیں پر حد اوسط کا اکبر پر محمول ہونا بھی پایا جاتا ہے. اس لیے کہ شکل رابع کی پہلی جو دو ضربیں ہیں ان میں کبرا کیا ہے موجبہ ہے. جب کبرا موجبہ ہے تو وہاں پر حد اوسط اکبر پر محمول ہو رہا ہے یا نہیں. تو دیکھو یہاں یہ دکھانا چاہیں گے بعض ضربیں ایسی نکل کے آئیں گی جہاں پر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی. اور بات یہی کہی تھی نہیں کہی تھی، یہ ضابطہ معنی خلوق کے طریقے پر ہے کہ خالی ہونا یہ جائز نہیں ہوگا لیکن جمع ہونا یہ کیا ممکن ہے. تو یہ دکھایا کہ پہلی دو ضربیں شکل رابع کی ایسی ہے کہ جہاں پر تردید کی دونوں شکیں کیا ہو گئی شامل ہو گئی ہیں. وہ دونوں شکیں کیا حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا، حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ یہ پہلی شک، دوسری شک حد اوسط اکبر پر محمول ہو، یہ دونوں ہی پائی جاتی ہیں بیک وقت کہاں شکل رابع کی ضرب اول اور ضرب ثانی میں. وہذا متحقق فی الضربین الاولین ایضا، یہ جناب والا حد اوسط کا اکبر پر محمول ہونا یہ متحقق ہے شکل رابع کی پہلی دو ضربوں میں بھی. فإن الاوسط فیہما، اس لیے کہ حد اوسط ان دونوں میں محمول علی الاکبر ایجابا، اکبر پر محمول ہے ایجابا. فدخل الضربان الاولان، تو جناب والا شکل رابع کی پہلی دو ضربیں فی کلا الشقین من التردید، تردید کی دونوں شقوں میں داخل ہو گئیں، یعنی کہ حد اوسط اصغر سے بالفعل ملاقات بھی کر رہا ہے. وحمل الاوسط علی الاکبر ایجابا، اور حد اوسط اکبر پر ایجابا معمول بھی ہے. فالحاصل، تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان قولہ کہ مصنف کا قول حد اوسط کی موضوعیت کا عام ہونا حد اوسط کے اصغر سے بالفعل ملاقات کے ساتھ یا حد اوسط کے اکبر پر معمول ہونے کے ساتھ یہ ضابطے کا امر اول اشارہ کر رہا الی جمیع ضروب الشکل الاول، شکل اول کی تمام ضربوں کی جانب، والثالث، اور شکل ثالث کی تمام ضربوں کی جانب، وإلی ستۃ ضروب من الشکل الرابع، اور شکل رابع کی 6 ضربوں کی جانب. وہ 6 ضربیں کیا ہیں؟ الاول پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ساتویں، آٹھویں. وبقی منہ الضرب الخامس والسادس، تو شکل رابع کی جناب والا 2 ضربیں باقی رہ گئیں، کون سی؟ پانچویں اور چھٹی. وضروب الشکل الثانی کلھا، اور شکل ثانی تو پوری باقی رہ گئی. تو اب ضابطے کا امر اول شکل ثالث اور شکل رابع کی 6 ضربوں کو شامل ہو گیا. اب جو بچا وہ کیا بچا؟ شکل ثالث، شکل ثانی پوری بچی اور شکل رابع کی 2 ضربیں بچی. اس کے تعلق سے ابھی ضابطے کا دوسرا امر بچا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.